بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے بات کریں گے انگلینڈ کے بارے میں کہ انگلینڈ امیگریشن کن لوگوں کو دینے جا رہا ہے۔ اس کے بعد بات کریں گے یورپ کے اہم ممالک میں اس وقت موجودہ حالات، اس کے بعد کتالونیا میں ایک اور خطرہ، اور آخر میں بات کریں گے ایک اہم قانون کے بارے میں جو کہ پاس کیا گیا ہے، جس سے اب آپ نے بچ کے رہنا ورنہ آپ کو مالی طور پہ بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں انگلینڈ میں امیگریشن سے ریلیٹڈ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت انگلینڈ میں 20 سال تک اگر آپ انلیگل لائف گزارتے ہیں تو تب آپ وہاں پہ لیگل ہونے کے مجاز ہوتے ہیں، تب آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد بھی بہت ڈیفیکلٹ کر دیا گیا، بہت آسان نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ 20 سال تک وہاں پہ انلیگل زندگی گزارنا بہت مشکل ہے، کیونکہ اسی کے دوران آپ کو پکڑ کے وہ ڈیپورٹ کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر 20 سال تک آپ گزار بھی لیتے ہیں تو ایک زندگی آدھی زندگی آپ جو ہیں وہاں پہ انلیگل گزارتے ہیں۔ تو اس وجہ سے انگلینڈ میں آپ فیوچر کے پوائنٹ آف ویو سے اگر وہاں پہ لیگل ہونے کے لیے بندہ انلیگل انٹر ہو تو اس کے لیے بالکل بھی ناممکن بنا دیا گیا۔ لیکن کل پرائم منسٹر نے ایک اعلان کیا ہے صحافیوں کے جواب دیتے ہوئے کہ وہ ایک اہم پروگرام پہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، جس میں انہوں نے جو ہے امیگریشن دینی ہے ان لوگوں کو جو لمبے عرصے سے انگلینڈ میں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی طرح کی قانون کی خلاف ورزی انہوں نے نہیں کی۔ مطلب یہ کہ وہ کسی نہ کسی ان پہ کی کیس نہیں ہے، ان پہ کی عدالت میں کیس نہ چل رہا ہو، یا کوئی وہ مجرم ایز اے مجرم نہ ڈکلیئر ہوئے ہوں، مجرم سے انہوں نے کوئی سزا کاٹی ہے عدالت سے، وہ تو اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو وہ جو ہے اپرچونٹی دینے جا رہے ہیں امیگریشن دینے کی۔ یہاں پہ یہ یاد رہے کہ یہ انہوں نے نہیں بتایا کہ کتنے سال سے زیادہ لوگ لمبے عرصے تک جو ہے وہ انگلینڈ میں رہتے ہوئے جن کو ہو چکے ہیں ان کو اپرچونٹی دی جائے گی۔ اصل میں برطانیہ میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے ایمنسٹی، جیسے کہ یورپی یونین میں یا یورپ میں امیگریشن، وہاں پہ ایمنسٹی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ایمنسٹی مطلب یہ ہوتا ہے کہ اجازت دینا، رعایت دینا کہ وہ یو کے میں رہ سکتے ہیں، ان کو ڈاکومنٹس دیے جائیں گے، وہ کام کر سکتے ہیں اور یہاں پہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ بلا شبہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ملے گی وہاں کے رہنے والوں کو، کیونکہ وہاں پہ 15 سال 10 سال 13 سال 12 سال اتنی دیر سے لوگ رہنے والوں کی زیادہ تعداد ہے، اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ جیسے امیگریشن اوپن ہوگی تو ان لوگوں کو اپرچونٹی ملے گی اور یہ وہاں پہ لیگل ہو سکیں گے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں یورپ کے اہم ممالک کے حالات و واقعات پہ۔ اس وقت فرانس نے بھی 4 ہفتے کے لیے جو ہے لاک ڈاؤن اناؤنس کر دیا ہے آج سے، اور وہاں پہ بھی تمام سیاحی جو مقامات ہیں ان کو بند کر دیا جائے، ایفل ٹاور سمیت۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ 10 کلومیٹر سے اپنی رہائش جہاں پہ آپ کی رہائش گاہ ہے اس سے 10 کلومیٹر سے دور نہیں جا سکتے۔ اگر آپ دور جاتے ہیں تو آپ کو جرمانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جرمانے کی صورت میں مختلف جرمانے ہیں، وہ سچویشن کے مطابق ہے۔ اگر آپ زیادہ خلاف ورزی کرتے ہیں تو زیادہ جرمانہ آپ کو پے کرنا پڑے گا۔ اس وجہ سے یہ یاد رہے کہ اب فرانس میں بھی لاک ڈاؤن 4 ہفتے کے لیے مطلب کہ اپریل کے اینڈ تک لگا دیا گیا۔ اس کے بعد اگر اٹلی کی بات کریں تو اٹلی پہلے ہی 90% تک جو ملک ہے وہ لاک ڈاؤن کے انڈر ہے، ریڈ زون میں جا چکا ہے۔ وہاں پہ سچویشن ایک مرتبہ پھر خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس وجہ سے وہاں پہ بھی حالات کی سازگار نہیں ہے۔ یونان میں بھی کافی زیادہ کرائسس بڑھ رہے ہیں کرونا وائرس کو لے کے، اور اس کے بعد جرمنی کی اگر بات کریں تو جرمنی نے بھی کافی زیادہ لمبے عرصے کے لیے لاک ڈاؤن کا اناؤنس کیا ہے۔ ناروے میں بھی حالات کچھ سازگار نہیں ہیں، وہاں پہ بھی جو ہے وہ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا۔ دوسری طرف اچھی بات یہ ہے کہ ایک تو ویکسین پاسپورٹ جو ہے اس کا اجرا کیا جا رہا ہے، دوسرا بہت سپیڈ کے ساتھ ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ تھوڑا سا سست روی کا شکار ہوئی تھی یورپی یونین جب انگلینڈ کی ویکسین میں کچھ نقص سامنے آئے کہ وہ جن مریضوں کو لگائی جاتی ہے ان کا جو خون ہے وہ جمنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اب دوبارہ تحقیقات کرنے کے بعد انگلینڈ نے خود کہا ہے کہ ایسی کوئی بھی آثار نہیں ملے۔ اس کے ساتھ ساتھ یورپی یونین کی جو لیبارٹری ہے، سرچ لیبارٹری، اس نے بھی یہی کہا ہے کہ ایسی کوئی آثار نہیں ملے کہ اس ویکسین سے خون جمنا شروع ہوتا ہو۔ لیکن یہاں پہ یہ یاد رہے کہ آسٹریا میں، ناروے میں اور بیلجیم میں کافی لوگوں کی ڈیتھ اس وجہ سے ہو چکی تھی کہ کیونکہ ان کو 15 دن
1 مہینہ 2 مہینے ہو چکے تھے ویکسین لگوائے ہوئے، اور اس ویکسین کے بعد ان کا خون جمنا شروع ہوا، جس کے بعد ان کی ڈیتھ ہوئی۔ تو اس کے بعد آہستہ آہستہ تمام یورپی یونین نے اس ویکسین پہ پابندی لگا دی تھی۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں کتالونیہ کے دوبارہ حالات خراب ہونے کی۔ کتالونیہ کے حالات اس وجہ سے خراب ہو سکتے ہیں کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کتالونیہ کے ایک مرتبہ حالات آج سے مہینہ پہلے بہت بڑا احتجاج شروع ہوا، پولیس گاڑیوں کو آگ لگائی گئی، دکانوں کو لوٹا گیا، دکانوں کو نقصان پہنچایا گیا، بہت بڑے پیمانے پہ جو ہے افراتفری کا عالم رات کو ہو جاتا تھا، تو خاص طور پہ جو سینٹر ایریاز ہیں۔ تو ایک مرتبہ پھر جو ہے یہ حالات ہونے ہو سکتے ہیں آج رات یا کل رات یا اس ویکنڈ پہ۔ اس وجہ سے احتیاط کریں، جو کاروباری حضرات ہیں وہ اپنی املاک کی حفاظت کریں۔ کیوں ہو سکتے ہیں وہ؟ اس وجہ سے کہ عدالت نے وہی گلوکار جس نے توہین کی تھی اسپین کے بادشاہ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے کافی غلط الفاظ استعمال کیے تھے اسپین کی تمام کمیونٹی اور اسپیشلی میڈرڈ سینٹرل گورنمنٹ کے لیے، جس کا نام تھا پابلو ہاسیل۔ اس کو ٹوٹل جو سزا دی گئی تھی اس میں اس کو 30,000 یورو جرمانہ بھی کیا گیا تھا، لیکن اس نے انکار کیا جرمانہ ادا کرنے سے۔ اس کے انکار کے بعد اب 1 سال 4 مہینے اس کی سزا کو مزید بڑھا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اب آنے والے ٹائم میں جو ہے کتالونیہ میں دوبارہ وہی حالات پیدا ہوں جو پہلے تھے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ گروپس جو پہلے احتجاج کرتے تھے، جو پہلے بد امنی لے کے آئی تھی کتالونیہ میں، دوبارہ سے وہ ایکٹیو ہو سکتے ہیں اس اعلان کے بعد۔ یہ جو فیصلہ ہے یہ لاریدا میں جو عدالت ہے جہاں پہ اس کا پہلا فیصلہ سنایا گیا تھا، اسی عدالت کی طرف سے یہ بھی فیصلہ سنایا گیا ہے۔ اس کے بعد دوستوں آخر میں بات کرتے ہیں ایک بہت اہم قانون کی جو کل پاس ہو چکا ہے۔ اب آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے کیونکہ یہ قانون کافی زیادہ جو ہے وہ سٹرکٹ ہے۔ یہ قانون کیا ہے؟ یہ ٹریفک لا سے متعلق ہے۔ اگر اب کوئی بھی بندہ موبائل استعمال کرتے ہوئے گاڑی چلاتا ہوا پکڑا جاتا ہے تو اس کے سیدھے 6 پوائنٹ کاٹیں گے، اور 200 یورو جو ہے اس کو جرمانہ ہوگا۔ 200 یورو کم از کم کہا جا رہا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، وہ سچویشن کے مطابق ہوگا، روڈ کے مطابق ہوگا۔ آٹوبیا، آٹوپستا، اربانا، کس جگہ پہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں اس کے مطابق آپ کو مولتا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ہینڈ فری استعمال کر رہے ہیں اور پھر گاڑی چلا رہے ہیں تب آپ کے 3 پوائنٹ کاٹے جائیں گے، لیکن جرمانے کی نوعیت وہی رہے گی۔ اس وجہ سے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جرمانے جو ہیں یہ پارلیمنٹ سے پاس ہو چکے ہیں اور امپلیمنٹ ہونے جا رہے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی اب تک کی اہم نیوز۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔